زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی اور باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے مگر اوقات نہیں۔ غریبوں کی مدد کیا کرو کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ کی وجہ سے نہ گرے ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو بہت کرتے ہیں لیکن جب ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے اے انسان نماز قائم کر۔ قرض بھی عجیب ہوتا ہے صاحب، امیر پر چڑھ جائے تو ملک چھوڑ دیتے ہیں اور غریب پر چڑھ جائے تو جسم چھوڑ دیتے ہیں۔ فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط اور روح کمزور۔ ذات دیکھ کر شادی کرنے والے خون کی بوتل کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، زندگی، جوانی اور گزرا ہوا وقت۔ کچھ لوگ ساتھ چل کر بھی ساتھ نہیں ہوتے اور کچھ بہت دور رہ کر بھی بہترین ساتھ دیتے ہیں۔ کسی کا ایک بولا ہوا اچھا جملہ جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کروائیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا اس کا اپنی عقل پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گنی رہتی ہے۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، غیر محرموں سے منہ چھپاتی ہیں، وہ جاہل نہیں بلکہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جو لوگ آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ زندگی بھی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔
مٹی کا مٹکا اور خاندان کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ درخت نے ایک شخص کو کہا کہ میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر، رہو تو پھولوں کی مانند، بکھرو تو خوشبو بن۔ جب تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔